کیا مومنین کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں؟ اب یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب یہ لوٹ مار کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اس کے عشق میں دیوار سے چڑھ کر اس کے پاس جا رہے تھے کہ کانوں میں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مومنین کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ان کا نام تھا ابو علی فضیل ابن عیاض۔ سن 187 ہجری میں مکہ معظمہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اپنے اوائل دور میں اور ابتدائی دور میں لوٹ مار کرتے تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، رہزن تھے، لوگ محفوظ نہیں تھے، راستے محفوظ نہیں تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ اپنے اوائل دور میں، ابتدائی دور میں آپ جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا مومنین کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں؟ تو یہ آیت کریمہ کان میں پڑھنے کی دیر تھی۔ اس آیت کریمہ نے آپ کے دل پر بڑا اثر کیا، فضیل ابن عیاض کے دل بڑا اثر کیا، اور اتنا اثر ہوا کہ جیسے دل پر کسی نے تیر چلا دیا ہو۔ آپ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اب یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب یہ لوٹ مار کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں، اسے منا لیں، اب وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے چل پڑے، زارو قطار روتے رہے، اور زارو قطار روتے روتے پھر مشغول عبادت ہو گئے، مشغول ریاضت ہو گئے، اللہ کی بندگی میں لگ گئے۔ پھر فضیل ابن عیاض کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ ان کو کسی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اس کے عشق میں دیوار سے چڑھ کر اس کے پاس جا رہے تھے کہ کانوں میں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا مومنین کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، عاجزی کے ساتھ جھک جائیں؟ جب یہ آیت کریمہ حضرت فضیل بن عیاض نے سنی، آپ نے فرمایا باری تعالیٰ ابھی وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ تو فضیل ابن عیاض نے توبہ کر لی اور اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ جنگلوں میں گئے تو راستے میں کچھ مسافر تھے تو انہوں نے کہا کہ اے شخص تم آگے نہ جاؤ، اور کسی نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ آگے فضیل ابن عیاض ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، لوٹ لے گا تمہیں، واپس چلے جاؤ۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ خود فضیل ابن عیاض ہیں جو کسی دور میں کل لوٹتا تھا، آج خود لٹ گیا ہے، خود لٹ گیا، توبہ کی اور پھر ان کو امان دے دی ان مسافروں کو، اور خود اللہ کی بندگی میں لگ گئے، اللہ کی طاعت میں لگ گئے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، اتنی بندگی کی کہ پھر مقبول بارگاہ ہو گئے، مولا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور اللہ کے ان نیک بندوں میں اعلیٰ مقام آپ نے پایا حضرت فضیل ابن عیاض نے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے فضیل ابن عیاض کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ طالب دنیا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، جو فقط دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ پھر فضیل ابن عیاض کو میں نے نصیحت کے لیے کہا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے فضیل ابن عیاض کو نصیحت کے لیے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو فضیل ابن عیاض نے کہا کہ ہمیشہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، اس لیے کہ خادم بننے میں ہی شرف ہے، خادم بننے میں ہی شرف ہے، خادم بنو مخدوم نہ بنو۔ پھر ایک دفعہ ایک قاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، خوش ودھانی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن مجید کی وہ تلاوت کر رہا تھا ایک قاری۔ فضیل ابن عیاض نے جب سنی، اس نے کہا کہ یہ تلاوت میرے بیٹے کے سامنے جا کے کرو، اور مگر بات یہ ہے کہ ان کے سامنے سورۃ القاریہ نہیں پڑھنی، یہ سورۃ القاریہ ہرگز نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہ جو قیامت کا ذکر ہے، خوف الہی میں اور خشیت الہی میں میرے بیٹے کا ذکر قیامت سننے کے
تاب نہیں وہ رکھتا، وہ اس کی ذکر قیامت سن نہیں پائے گا۔ تو کیا قاری صاحب نے کیا کیا؟ قاری صاحب گئے اور جا کر وہی سورۃ القاریہ تلاوت کر دی۔ تو جب یہ سورۃ قاریہ القاریہ تلاوت ہوئی تو اس کا بچہ حضرت فضیل ابن عیاض کا بچہ وہیں دم توڑ گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 30 سال تا پھر خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، کسی سے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہی رہے۔ جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے اسے اپنی دنیا میں لوٹانے پر خوش ہو گیا ہے، میرے رب نے چاہا ہے کہ اسے میں اپنی دنیا میں لے جاؤں، اس جہاں میں لے جاؤں، تو جب میرا رب خوش ہے تو میں اس کی رضا میں خوش ہوں۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فضیل بن ربی بیان کرتے ہیں، فضیل بن ربی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ میں تھے اور ہارون الرشید جو بادشاہ تھا، جو خلافت عباسیہ کا جو بادشاہ تھا،